بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن. السلام علیکم. میرا نام محمد لقمان ہے. اچھا یہ میرا بیٹا ہے رضا محمد. اچھا 16 ایئر اولڈ. اور یہ بڑا ہائپر ہو جاتا تھا تو بڑا تنگ کرتا تھا, بس ایم ہی چھوڑ دیتا تھا. کافی ساری چیزیں ہیں, ہمیں کافی مسئلے ہوئے. وی ریلوکیٹڈ فرام اسلام آباد ٹو ڈھارکی. وہاں ایک کمپنی ہے, اس میں تو یہ نئے تھے تو یہ پتہ نہیں اب اس کو کیا ہو گیا. پھر روز کوئی نہ کوئی کسی کو کچھ کہہ دینا, ایسے ہی پتہ نہیں چلتا تھا کیا کہہ دیا ہے. ایکچوئل میں چیز ہوتی نہیں تھی, کہہ دیتا تھا. اچھا اور پھر کیونکہ وہاں کے لوگوں کو شاید ایک کمیونٹی ایسی تھی, شاید وہ ان کو عادت نہیں تھی, تو وہ بڑی بیک فائر ہو جاتی تھی چیزیں. وہ ایک ایسا اس کا امیج بن گیا, پتہ نہیں کیا آ گیا. ہمیں پتہ تھا یہ اتنا معصوم ہے اتنا معصوم ہے کہ بالکل ہی یہ چھوٹے اس کو تنگ کر لیتے تھے یہ بالکل. تو ہم کافی پریشان تھے. پھر خیر وہ میری سسٹر ان لا ہے, ان کی بیٹی کو کافی کچھ مسائل تھے. انہوں نے کہیں سے اپروچ کیا ڈاکٹر صاحب کی, فزیکلی نہیں ان کی میٹنگ ہوئی تھی, لیکن انہوں نے ان کے کچھ یوٹیوب پہ سنے. پھر انہوں نے پریکٹس کی وہ جو سورہ یاسین والی ہے, سورہ رحمان والی, تو ان کو تو الحمدللہ سب ٹھیک ہو گیا. انہوں نے میری پھر سالی نے میری وائف کو کہا کہ آپ ایک دفعہ ٹرائی کر لیں. جی آئی می ہے. یہ میرے پیچھے لگ گئی. میں کہتا تھا ایسے رہنے دو بس ٹھیک ہے. ہم نے ایک سکاٹسٹ سے بھی ملے, ان سے ملے تو ان کے ساتھ بیٹھے تو وہ ایک لمبی کہانی چلا دی. انہوں نے کہا جی میں ہوں جو کریمنل یہ ہیں, میں نے ان کو بھی کیا ہے اور میں باہر بھی گیا ہوں. یس. تو ایٹ دی اینڈ انہوں نے پھر جب ساری چیزیں چلنے لگی تو انہوں نے کہا جی ہمیں آپ بتائیں کہ میرا ایک پیکج ہے پوری اس کا, تو آپ میں آپ کے ساتھ ایک فی کر لیتا ہوں, تو میرے ڈفرینٹ سیشنز ہوں گے, وہ میں اس کو دیکھوں گا, آپ لوگوں نے بیچ میں سے نہیں آنا, تو میں اور یہ ہوں گے تو یہ کریں گے وہ کریں گے. تو جیسے ہی اس نے پیکج بتایا تو میں نے کہا شاید یہ رانگ نمبر ہے. اس سے پہلے ایک اور سے ملے تھے سیکرٹری سیم ڈے میں نا, وہ بڑا جونیئر تھا, تو اس سے ملے نا, تو اس نے ساری ہمیں بٹھایا, اس کو بٹھایا, تو اس نے کہا نہیں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, 1-2 سیشنز ہیں وہ میں اس سے بھی بات کروں گا, آپ کو تو میڈیٹ کر دوں گا کوئی چیزیں نا. تو جب اس سیم ڈے اس کی فی تھی آئی تھنک اس نے ہم سے چارج کیے 500. تو میری مسز ساتھ بیٹھی ہوئی تھی رحیم یار خان میں, تو انہوں نے کہا نہیں یہ آپ مجھے کہاں لے آئے, اس سے یہ کیا ٹھیک ہوگا, تو وہ خود اتنا جونیئر ہے. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. ہم نے وہ اس والی مرہم سے دونوں کو ٹریک کیا تھا, مرہم سے ہم نے اس کا بھی لیا ہوا تھا نمبر سیم ڈے میں. انہوں نے ہمیں ایک اور جیسے ہے نا رحیم یار خان میں تھا جیسے چائے خانہ ہے نا, اس طریقے کے نام کا ایک سٹنگ پلیس تھی, وہاں پہ بلا لیا. تو یہ ساری ڈسکشن انہوں نے پیکج بتایا, تو میں نے کہا نہیں یہ تو کچھ مجھے صحیح نہیں لگا. مسز بھی کہنے لگی ایسا نہیں ہے. پھر وہی ہوا کہ ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی فون پہ ان کی نا, تو انہوں نے کہا کہ آپ سورہ رحمان سنیں, تو انہوں نے خیر مسز نے سنی. اور پھر ہم لوگ آئے ڈاکٹر صاحب کے پاس, ادھر کون سا ہاسپٹل ہے, لطیف ہاسپٹل میں نا. ایک شام میں ہم نے کہا مل لیں, تو وہ میری پرسیپشن تو خیر ڈیفرنٹ تھی. میں نے کہا کس طریقے سے دعا کریں گے. انہوں نے سامنے بٹھایا مجھے اور میری مسز کو. جب سامنے بٹھایا تو وہ تو میں بعد میں شاید تھوڑی دیر اچھا میں ٹرائی کر دیتا ہوں. اس میں یہ بٹھایا تو وہ چیزیں میری جو پرسیپشن تھی بالکل چینج ہو گئی. انہوں نے بٹھا کے کہا کہ آپ اپنے اندر جا کے
اپنے اندر جھانکتے ہیں تو مجھے ان کی بھول گئی اپنے فرق. الحمدللہ ویسے تو ہمیں کوئی آپس میں کبھی بھی شکر ہے اللہ کا بہت فضل ہے ہم پہ نا. میں ایک پارٹنر نا بہت ہی اچھا ہے, ایکسیپشنل ہے. تو جب دیکھا تو واقعی چیزیں جب اینالائز کی تو لگتا ہے کہ آپ تو شاہی کوئی نہیں, مطلب بالکل ہی کھانا ہی خراب ہوا ہوا. تو خیر دعا کرائی, یہ اللہ کے شکر ہے, آپ پہلے سے بہت بہتر ہے. تو ہم جا رہے, پھر ہم چلے گئے, پچھلے دنوں جا رہے تھے لیلا شریف چلے گئے, جاتے ہوئے شام ہو گئی. مسز کو تو وہ ہے دھکا پہ ہی لگاتی ہے مجھے نا, چلیں جی جاتے ہوئے جانا ہے. ہم رات 6 بج گئے تھے. جس دن ہم وہاں پہ پہنچے تو باہر لگا ہوا تھا تعمیرات کی وجہ سے دربار بند ہے. تو ہم ڈر گئے شاید بند ہے نا آج واقع. خیر گیٹ پہ جا کے ہم نے گاڑی روکی تو وہ رستہ جا رہے تھے لوگ. اسی دن انوگریشن ہوئی تھی اس کی, وہ ساری سیم, یہ پچھلے دنوں میرے خیال میں دسمبر میں, یہ نومبر میں تھا, آئی تھنک دسمبر میں تھا. تو اس دن ہم پھر گئے, تھکے ہوئے تھے, ہم ڈیرکی سے گئے تھے, جا کے ادھر ہی رکے تھے. تو وہاں پہ مٹی کھدی ہوئی تھی, ہم بیٹھ گئے, وہ بڑا مزہ آیا. بیگم میری تکی ہوئی تھی, ورنہ ان کو لے کر جانا میرے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. وہاں سے بھیاڑی لے کے آئے تو ہمارے لیے ایک بڑا ہی, کہیں بھی میں ایک دفعہ اسلام آباد جب ہم تھے تو ان کو ہم نے ادھر ناردرن ایریا کے لیے پلان کر لیا. جب صبح جانے کا ٹائم ہوا تو یہ کہتی ہے پشاور چلے جاتے ہیں, کہیں چلے جاتے ہیں, رہنے دے, ادھر نہیں جائیں گے. تو ادھر گئے تو جا کے ہم نے بیٹھے ادھر, تو بیگم صاحب تو فریش ہو گئی. ہم نے بھی خیر بڑا اچھا فیل کیا. وہ پچھلے والا تو بالکل ہی ڈیلیٹ ہو گیا جتنا تھکے تھے. تو پھر ہم وہاں سے گئے اسلام آباد, واپسی پہ آ رہے ہیں. تو جب لیلا کے پاس آتے ہیں تو کہتی ہیں مجھے اب لیلا نہ ہو لے. میں نے کہا نہیں پہلے ہو لیا تھا. جیسے وہ اس بار بھیرا ہے آئی تھنک, اس والا جو کلر کار نہیں کدھر والا بھیرا والا انٹرچینج آتا ہے نا, تو اس سے گاڑی مڑ گئی. پھر ہم واپسی پہ ہو کے آئے, وہاں پہ کچھ گئے بیٹھے, تھوڑی جو بھی تھا ایک اچھی وہ تھی, پھر آ گئے. ابھی ہم نے لاہور آنا تھا, تو لاہور تو آنا تو وہ دوسرا مانا تھا. تو یہ لگا ہوا تھا, رضا سر کو فون کر رہا تھا, سر ہم نے دعا سیشن میں آنا ہے. تو اس کی مادر بھی لگی ہوئی تھی کہ چلیں. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا اوکے. ہم نے کہا اب تو پھر بس چلتے ہیں. پرسوں رات ہم آگے تھے, اسٹے کیا, آج بھی ایک تھوڑا سا کہیں کام تھا, تو ادھر سے آ کر پھر آگے دعائیں کرا رہے. ان کی مدر کروا دیتی ہے, وہ ہم بتا دیتے ہیں, ان کی مدر بھی بتا دیتی ہیں. تو ابھی اس طریقے سے سچ ہے جو ایک باقاعدہ طور پہ ہوتا ہے وہ تو نہیں ہے, لیکن ایک اچھا ہے کہ ایٹ لیسٹ بہت ساری چیزیں بہتر ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے کوئی بات کرنی ہے؟ رضا نہیں, اچھا. السلام علیکم. میری مدر کو ابھی 2-2.5 سال پہلے نا کینسر ہو گیا تھا, اسٹیج 4 کا. تو سر کا پھر ہم نے کینسر ہوا تو ڈاکٹرز نے بتایا کہ بس اب اسٹیج 4 ہے. تو ہمارے لیے بہت مشکل تھا وہ ساری چیزیں دیکھنا, کہ یکدم سے ڈاکٹر نے بتا دیا. پھر ہم لوگوں نے یوٹیوب سے سرچ کیا, سر کی ویڈیو دیکھی کہ سورۃ الرحمن کا ہے اس طرح. تو ہم نے امی کو سنائی سورۃ الرحمن, تو ہمیں خود بھی کافی بلیو ہوا اللہ پہ کہ کینسر ہے تو اسٹیج 4 ہے, تو یہاں پہ اللہ کوئی بہتر کر دے گا. پھر کیمو سٹارٹ ہو گئی, ان کی کنڈیشن کافی سیریس تھی. تو اسی طرح پھر میری سسٹر تھی چھوٹی, ان کی بیٹی 4 ایئر کی تھی, اس کو ایپیلیپس کے یہ اٹیک آتا تھا, کچھ دن ہفتہ 10 دن میں آ جاتا تھا. تو وہ بہت پریشان ہوتی تھی, اور ڈاکٹرز کہتے تھے کہ ان کی میڈیسن چلے گی 2 سال تک, اور آپ نے ایک بھی دن مس نہیں کرنی. وہ دوائی سے یہ ہوتا تھا کہ وہ بچی سوئی رہتی تھی سارا دن, کھانا نہیں کھانا, ویک ہو جانا, وہ بہت پریشان ہوتی. پھر انہوں نے اسی طرح دعا کی, مطلب نا سورۃ الرحمن کی, میاں بیوی دونوں نے سنا, لیلا شریف بھی لے کے گئے, تو بچی ماشاءاللہ ٹھیک ہے, اب اسکول گوئنگ ہے.
پھر اس کے بعد میرے بیٹے کے یہ شروع سے سینسٹیو تھا، شاید تھا اس طرح نا، اسکول سے آنا تو اس نے تھکا اور جیسے فریش کبھی نہیں کوئی اس نے مجھے بتانا کہ آج اسکول میں یہ ہوا ہے، یا بات پہ رونا شروع کر دینا شروع سے. تو ہم لوگ یہی کہتے تھے کہ شاید ایج کے ساتھ میچور ہو جائے گا، چیزیں بہتر ہو جائیں گی. تو مطلب اس کو ہر وقت اور چیزیں اپنی چھپاتا تھا بہت زیادہ نا، بچے جیسے چھوٹے اور سٹوری میکنگ تھا. چھوٹی عمر میں تو یہ ہوتا ہے کہ سٹوری میکنگ ہے، بچہ چل جاتا ہے. جب یہ اب بڑا ہو گیا تو بڑا تو بندہ یہی کہتا ہے نا کہ جھوٹ بول رہا ہے، اس طرح کر رہا ہے. تو پہلے تو اسلام آباد میں ہم شروع سے 17 سال وہیں تھے، پھر ڈھیرکی چلے گئے تو وہاں بھی یہی ہوتا تھا کہ ابھی یہ تھا کہ بہت زیادہ غصہ کرتا تھا میرے ساتھ. میں نے جیسے ہی کوئی بات پوچھنی نا تو اس نے چڑ کے بولنا مجھے نا. کبھی کبھی میں روتی بھی تھی کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، میرا بچہ میرے سے پیار نہیں کرتا، مطلب میری بات پہ اتنا کیوں چڑھتا ہے. اس کے فادر بھی کہتے تھے کہ تم پتہ نہیں کچھ زیادہ ہی کر جاتی ہو اس کو نا، مطلب اس طرح نہیں سمجھایا کرو. شاید میں ہی غلط تھی اس ٹائم، بندے کو لگتا ہے کہ بچہ غلط ہے. تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ یہی سلسلہ چلتا رہا. ہم لوگ ڈیرکی شفٹ ہو گئے. ڈیرکی میں یہ ہے کہ وہاں چھوٹی سی کمیونٹی ہے نا، چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو وہ پھیل جاتی ہے. بچے کی یہاں تو ہوتا ہے نا اسکولوں میں کہ ہمارے اسکول میں بچے کی کوئی بات ہوئی تو وہ اسکول کی حد تک ہی ہوتی ہے، پیرنٹس کو بلا کے تو سالو ہو جاتا ہے. کسی پیرنٹس کو بھی نہیں پتا ہوتا دوسرے کو کہ وہاں پہ یہ ہے کہ وہ اسکول میں جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ پھر ایک وہ نکال دیتے ہیں ساری رپورٹ آپ کی، وہ پھر آگے مطلب آگے تک آفس تک بھی چیزیں جاتی ہیں. تو وہاں پہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ ہوتی تھی کہ بچوں کو اس میں ایسی کوئی بات کرتے نہیں ہے نا، انہوں نے سیریس لینا ہے کہ یہ بچہ تو خراب ہے، پتہ نہیں اسلام آباد سے آیا ہے خراب، وہاں تو بڑا کھلا دھلا ماحول ہوتا ہے تو مطلب یہاں آ کے بچے خراب کرے گا. ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بچے پھر وہ انہوں نے بتا دینا سر کو، آفس میں فون کر یہ ہونے تو ان کو بھی علیحدہ سے پریشانی ہوتی. انہوں نے پورا ایک وہ ہمارے لیے وہ کمپلین کا وہ سارا نکال دیا نا کہ ابھی آپ یا تو رہیں گے تو مطلب اس طرح یہ کر رہا ہے. بچے خراب تھے وہاں پہ، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کون سے بچے خراب ہیں، ہم نئے گئے تھے. تو یہ ابھی کوئی کہہ رہا ہے نا کہ میرے پاس یہ ہے، مطلب سگریٹ ہے تمہارے پاس، تو یہ کہے گا ہاں ہے. اس طرح کی چیزیں مطلب تھی. تو وہ کچھ تو ایسے کمپلین کی کہ اس نے کہا کہ میرے فادر مجھے سگریٹ لا کے دیتے ہیں اور میں پیتا ہوں، مطلب اس طرح سے. تو وہ کچھ ایسے بھی لوگ تھے، انہوں نے کہا ایسے کبھی ہوتا ہے کہ بچہ کوئی فادر بھی ایسے کر سکتا ہے. تو اس طرح کے انہوں نے پورا وہ کمپلین نکال کے وہ آفس تک چلی گئی تو ساری وہ رپورٹ ہوئی. تب ہم اتنے پریشان تھے، مطلب یہ ہم ہائپر ہو جاتے تھے ہم بھی، اور یہ بھی ہائپر ہو جاتا تھا جب پوچھتے تھے. جیسے یہ گھر میں تو نہیں بند بچے کو رکھ سکتا نا. ابھی اس کے او لیول کا تھا، وہ چل رہا تھا مطلب جو پارٹ 2 کا. تو پھر یہ کہ جب یہ گھر آتا تھا اسکول سے، پھر یہ باہر تھوڑی دیر جانا تو مجھے ڈر لگا رہتا تھا کچھ کرنا آئے، کسی کو کوئی بات نہ کر آئے، ایسی چیزیں چھوٹی چھوٹی. پھر یہ کہ سر کو میں نے ان سے کہتی تھی، میں نہیں بات کرتی تھی، میں ان سے کہتی تھی کہ آپ سر سے بات کریں. اچھا. تو ان کو میں نے کنوینس کیا. اس ٹائم ہم بہت پریشان تھے. میں نے کہا کہ یہاں سے چلے جاتے ہیں ہم نا، آپ کے لیے بھی مسئلے ہیں، اس طرح نہیں بندہ آفس میں آپ پریشان رہے ہر تو پہلے وقت. اسلام آباد میں یہ مسئلے نہیں تھے مسئلے، پر وہاں پہ اتنے وہ اس طرح نوٹس تو نہیں ہوتا نا کہ آپ کے ہمارے مطلب گلی میں تھے نا تو وہ بچے آپس میں کھیلتے تھے تو وہ کہتے تھے ایسے یہ بچہ چھوڑ دیتا ہے، مطلب ایسے کرتے ہیں نا. تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جو نیا جاتا ہے نا اس کی بڑی چیزیں نوٹ کرتے. پھر سر کو بتایا، دعا کرائی سر نے، انہوں نے خود ہی بتایا. سر نے قصیدہ بردہ شریف بتایا تو وہ مطلب 7 دن سنا، اس سے بہت فرق لگا. رضا کی ساری وہ میموری جو تھی وہ ڈیلیٹ ہو گئی، ہماری بھی ہو گئی، اور ہمیں نہیں پتا کہ وہاں ہمارے لیے کیسے سکون ہو گیا سارا. ابھی ماشاءاللہ یہ باہر بھی جاتا ہے. پھر او لیول کے پیپر بھی اس نے دیے ہیں. آپ کو خود کیا سمجھ لگی سارے سلسلے میں اب تک کا جو سفر مجھے تھا، یہ کیا سمجھ لگی ہے کہ شاید ہم بھی کہیں غلط تھے. بچہ تو نہیں غلط ہو سکتا، ہمیں کوئی غلطیاں تھی اور ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم غلط چل رہے ہیں. تو سچ سے یہ کہ مجھے خود بھی غصہ بہت آتا تھا رضا پہ. ہاں تو ایسے رضا چیختا تھا نا جب تم پورے گھر میں آواز گونجتی تھی، مجھے لگتا تھا پتہ نہیں کہاں سے آواز آ رہی ہے.
वॉशरूम में जाता था ना तो मैं ये रात को सोता नहीं था, सारी रात ना मैं सोती थी। वॉशरूम में जाता था ना तो इसने घंटा लगा देना, मैंने नॉक करना तो इतनी ऊंची आवाज आनी है, मम्मा मैं आ रहा हूँ, मैं डर जाती थी। तो इस तरह अब माशाल्लाह 6 महीने 7 हो गए, कोई वहां पे कंप्लेन नहीं आई ना, अपना ये खुद का ख्याल ही नहीं रखता था। मैंने कहना बेटा आप अच्छी ड्रेसिंग करें, बाहर जाएं। अभी माशाल्लाह से इसको लगा है कि मैं भी हूँ, रजा हूँ मैं, मतलब बाहर जाएगा नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के, मतलब खुशबू लगा के। मुझे इसकी मतलब बहुत चेंज लगा है इसकी लाइफ में, बहुत ज्यादा। मुझे लगता है कि मेरा बच्चा अब मतलब सही वो जैसे होता है ना उसका वो चल रहा है। तो सर ने क्या कहा था, क्या करने के लिए कहा था? सर ने वही जैसे मेरे हस्बैंड ने बताया, दुआ करवाई थी। और हमें, मुझे तो सर से फर्स्ट टाइम मिली तो मेरे से बात ही नहीं होती थी, ऐसे रोना आता था। हम उस टाइम इतनी अंदर से वो थे ना, मतलब लगता था कि कैसे सारी चीजें सेट होगी। मैं एक दफा तो इन्हें कहा कि हम वापस चले जाते हैं इस्लामाबाद ना, तो हमारा घर है तो कोई बात नहीं है, हम इतनी परेशानी, मैं कहती थी बच्चे की वजह से ये भी इतने परेशान होते। तो अब बिल्कुल ठीक है सब कुछ? हाँ अब माशाल्लाह ठीक है। अब इसने ओ लेवल का पेपर दे लिए, सारा वो हो गया है और अब आगे कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो गई है। अब वहीं पे हम रह रहे हैं, 7 महीने हो गए माशाल्लाह से, कभी कोई कंप्लेन ही नहीं आई, जैसे लगता है सब भूल गए। और जो बच्चे करते थे ना नोटीपन, वो भी अब सारा सबको पता चल गया, ये नहीं करता वो करते हैं। सही, आगे लोगों को बताते हैं? हाँ बताती हूँ। मैंने एक रहीम यार खां में मेरी दोस्त थी, उसका फादर बीमार था, उसको सांस का मसला था, तो वो बहुत परेशान थी कि वो पता नहीं मेरे फादर ठीक होंगे। उनको मैंने बताया, सूरत रहमान सुनी। तो जो अम्मी को और बहन की बेटी को बता रही थी, हाँ तो उनमें क्या बेहतरी आई थी? बहन की बेटी ठीक बहन होगी? की बेटी ठीक है, वो स्कूल गोएंगे माशाल्लाह। अच्छा। पहले वो तो मतलब बिल्कुल बेचारी, एक वहाँ पे बाबा होता था वहाँ ही बिहाड़ी में ही उनके पास ही, तो वो ना जब उसको अटैक आता था ना तो वो उसके पास लेके जाती थी, बाबे के पास। तो वो 5,000 एक दम के लेता था। तो वो बेचारी से ना कभी 5,000 हो सकते थे, कभी नहीं होते थे। जब वो नहीं होते थे ना, मतलब 2-3 होते थे, तो वो उसको फिर ठीक ही नहीं फील होता था। वो कहती थी आज पैसे कम दिए हैं उसको, शायद अच्छी तरह वो दम नहीं किया उसने ना। तो दम से फर्क पड़ता था? दम से तो वो क्या फर्क पड़ना था, वो अटैक पड़ता था हफ्ते 10 दिन में, फिर दोबारा पड़ने लग जाता था। इसी तरह अभी माशाल्लाह स्कूल जा रही है बच्ची, ठीक है। उसके बाद लीला भी लेके, सर ने कहा वहां भी लेके गए हैं। और मेरी मदर भी ठीक है, मतलब उनका इलाज चल रहा है अभी तक, 2 साल हो गए। वरना डॉक्टर्स ने तो हमें बहुत उम्मीद तोड़ी थी कि उनका कुछ हो। डॉक्टर तो जैसे स्टेज 4 का तो कोई वो नहीं कहते, उम्मीद लगाते ही नहीं। तो ठीक, माशाल्लाह आगे बताती रहे, यही असल ड्यूटी है। जी जिस तरह को ठीक हुई है ना, जी आगे जी लोगों के बच्चे भी बड़े आपको मिलेंगे, ठीक जी है ना? हाँ मिलते उनको, हैं मिलते हैं हाँ, अभी आपको अपने जैसे भी केसेस मिलते हैं बहुत ज्यादा। जी और जो लर्निंग आपकी अल्लाह ताला ने कराई है ना, जी जी वो असल में तो अब आप लोगों का फायदा करें। मैं तो कहती थी मेरा बच्चा कभी ठीक होगा, अभी सही के मैं इसके फादर को तो कहती थी आप छोड़ दें इसके ग्रेड को, इसकी पढ़ाई को, हम हर वक्त यही लगे रहते हैं। हाँ, जब आगे लोगों को बताती है ना, तो जी लोगों को अपनी कहानी सुनाया करें, जी ठीक है ना? उसका फायदा होता है जी कि असल में लोग सुनी सुनाई बातों पे नहीं यकीन करते। जब जी आप अपनी हट बीती सुनाते हैं, यहाँ पे भी हम लोगों से पूछते हैं, इसलिए पूछते हैं, जी ठीक है ना? यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए पुराने भी जो है, ये सारे के सारे बेनिफिशरीज है, जी ठीक है? तो वो जब मैं, आप अपनी, हमारा मकसद यही है आने का यहाँ पे कि हम बताएं लोगों को भी और दुआ आगे भी जो जो मिलता है उसको अपनी कहानी जी सुनाया करो और पूरे यकीन के साथ दुआ कराया करो कि बिल्कुल ठीक होगा। जी जी हुए भी हैं काफी ठीक। मैं तो खुद भी जो दुआ कर लेती हूँ ना यकीन के साथ, अभी सर की मैं कोई मिस नहीं करती दुआ सेशन भी, बकायदा मुझे हफ्ते वाले दिन होता है कि बस सर का सुनना है दुआ सेशन। और इससे ये कि बहुत हमें अंदर अपनी चीजें सॉल्व करने से पता चलता है, डेली बेसिस में हमने सबके साथ क्या बिहेव करना है, किस तरह करना है, किसी के साथ ज्यादती तो नहीं कर रहे हैं। इस तरह काफी चीजें सीखने को मिलती हैं। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दुआ का। हमारे घर में इतना सुकून है, मैं खुद लगता था कि मैं बच्चे से ज्यादा गुस्से में रहती हूँ, हर वक्त उसको सेट करने में लगी रहती हूँ, बेटा ये ना करो, बेटा वो नहीं करो। अब तो कब कंट्रोल छोड़ दिया? हाँ छोड़ दी। अब कभी ना ये ट्यूशन पे जाता रहा है ना, तो इसके फादर परेशान होते थे आपको कि फर्क महसूस हुआ कि जब आपने कंट्रोल छोड़ा है तो उससे फर्क आया? हाँ सर ने कहा था, दुआ करवाई, सर ने कहा कि इसको अपना ध्यान इससे हटा दो। तो अभी कभी थोड़ा सा हो ना तो मैं इसके फादर को कहती हूँ कि सर ने कहा था ना कि जब हम, अल्लाह जाने और ये
تو اب ماشاءاللہ بہت بہتری ہے. میرا بیٹا تو مجھے لگتا تھا پتہ نہیں ٹھیک ہوگا بھی نہیں. خوبصورت ہے آپ کا، بہت خوبصورت. تھینک یو. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن